الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے. ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا حقیقی معبود ہے. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نبی و رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. آپ سے پہلے کئی انبیاء رسول دنیا میں آئے جن کی کلیدی دعوت توحید باری تعالیٰ تھی، جنہوں نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پیغام لے کر اللہ کی طرف سے آئے اور آپ وہ نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے آپ کو نبی بنایا. آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا کے لیے مبعوث فرمائے گئے اور آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک جاری رہنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اس کا معنی ہے کہ بہترین بات اگر کوئی اس روئے زمین پر گئے تو وہ اللہ کی بات ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ اور آپ فرماتے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی راستہ بہترین راستہ ہے جس پر چل کر ایک شخص کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ راستہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ خود ساختہ اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، لوگوں نے ایجاد کر لیا، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے یہ محدثہ ہے، اور فرماتے وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ خود ساختہ عمل جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے جو قرآن سنت سے ثابت نہیں، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے اور ہر ایسے اعمال و افعال سے محفوظ رکھے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 18۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے جس بات کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو کہا گیا کہ وہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان کو، ہر نفس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ یہاں کل سے مراد قیامت ہے، مرنے کے بعد آخرت کے لیے اس نے کیا کچھ تیار کیا ہے، اسے چاہیے غور کر لے، دیکھ لے اسی دنیا میں ہی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر۔ اس آیت مبارکہ پر اگر آپ غور کریں گے تو ان میں 3 طرح کی باتیں آئیں۔ نمبر 1، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ نمبر 2، کل قیامت کے لیے کیا کچھ ہم نے تیار کیا ہے اس پر اسی دنیا میں غور و فکر کریں۔ اور نمبر 3، ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، خبیر بما تعملون، اس نے کہا تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ مانا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا، نیک کام ہے تو اس کا بدلہ تمہیں اچھا ملے گا، اور برے کام ہیں تو اس کا برا بدلہ تمہیں وہاں ملنے والا ہے۔ دراصل عزیز ساتھیوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ 1 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک اس کے اندر وہ فضیلت والے ایام بھی آئے جن کے تعلق سے ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ پورے سال میں کوئی ایسے دن نہیں جو یہ 10 دن ہیں جن میں اعمال اگر کوئی کرے تو اس کا مقابلہ سال کے کوئی ایام نہیں کر سکتے۔ تفصیل ہے، بار بار بیان کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اسی میں قربانی کا دن بھی، اور پھر اس کے بعد ایام التشریق، اسی میں عرفہ کا دن بھی آیا، حج کے ایام آئے، منا کے ایام آئے، سارے آئے۔ یہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا تھا، اسے تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سارے خطبے ارشاد فرمائے۔ کبھی عرفہ کے میدان میں خطبہ آپ نے دیا، کبھی منا میں دیا، عرفہ کے دن، یوم النحر کے دن مختلف خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اگر یہ خطبے بیان کیے جائیں تو مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے تک اس عنوان کے تحت ہمارے سامنے باتیں آ سکتی۔
میں نے مناسب سمجھا اس مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. سارے تو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور وہ خطبے میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری باتیں بھی مجموعی طور پر تفصیلاً نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن اگر ہم تفصیل نہیں حاصل کر سکتے تو مختصر کچھ باتیں تو بیان ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور یہ جو ہیں کچھ الفاظ اس کے ترمذی میں آئے ہیں، ابو داؤد میں آئے ہیں، مختصراً حسن درجے کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے دوران اپنی اونٹنی الجدع پر سوار تھے. اللہ کے رسول کی کئی اونٹنیاں تھی، کہیں قصوہ ہے، کہیں جدوہ ہے، اور اس طرح ایک اور اونٹنی کا ذکر ملتا ہے. اللہ کے رسول اپنی اس اونٹنی پر سوار تھے. یہ یوم النحر جس دن قربانی کی جاتی ہے، یہ جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کے لیے، باقی اپنے اپنے رویت کے اعتبار سے لوگ اس دن عید منا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، یوم النحر کا دن تھا قربانی کا. آپ منا میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے پر اپنا پاؤں رکھ کر کھڑا تھا، یعنی کجاوے کے رکاب میں، تاکہ اونٹنی کھڑی رہے، اور آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آواز سے آپ نے فرمایا، الا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ اللہ کے رسول نے اس طرح سے صحابہ کرام سے خطاب کیا، اپنی اونٹنی پر ہیں، الا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ بیان فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، سنو شاید کہ تم اس سال کے بعد مجھے نہیں دیکھ سکو گے. یعنی اس مقام پر، اس جگہ پر یہ سال آخری. کیوں آپ نے فرمایا؟ کیونکہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، یہ عربی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری ہوتا ہے. اب یہ سال کے بعد جو سال آئے گا وہ محرم سے شروع ہوگا، تو مانا کہ اگلے سال شاید کہ اس مہینے میں تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. آپ نے فرمایا، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، شاید کہ تم مجھے آئندہ سال نہ دیکھ سکو گے. جب اللہ کے رسول نے اس طرح کا جملہ کہا تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام تڑپ گئے. صحابہ تڑپ گئے کہ اللہ کے رسول کیا خبر دے رہے. انہیں سب کچھ تو برداشت تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھیں یہ چیز انہیں برداشت نہیں تھی. یہی وجہ ہے آپ کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جلیل، مضبوط، جرات مند، اپنے ہوش کھو بیٹھا کہ اللہ کے رسول انتقال کر گئے. بہرحال ایک آدمی جو سب سے پیچھے کھڑا تھا جب آپ بیان کر رہے تھے، وہ کہنے لگا، تو آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ دیکھو صحابہ کرام کی سمجھ پر غور کریں کہ وہ لوگ یہ افسوس ظاہر کرنے کے بجائے کہ آپ نہیں رہیں گے، ہمارا کیا بنے گا کیا نہیں، اور اللہ کے رسول آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ آپ دنیا سے چلے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ ربکم، وہی بات، تم اپنے پروردگار سے ڈرو. اور ایک روایت میں آیا ہے، اعبدوا ربکم، تم سب اپنے پروردگار کی ہی عبادت کرو. یہ دونوں باتیں آئی. تو یہاں تقوی مراد ہے، اتقوا اللہ ربکم، تم سب اپنے پروردگار سے ڈرو. ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا اگر جامع ترین معنی بیان کیا جائے تو وہ ہوتا ہے اللہ تعالی کے فرامین پر عمل کرنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا. اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی. اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا،
اللہ اور رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے باز رہنا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ ربکم۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، تم اپنے پروردگار سے ڈرو، تم اپنے اللہ پروردگار سے ڈرو۔ اور ایک روایت کے اعتبار سے اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، اور دن اور رات میں 5 وقتوں کی جو نمازیں فرض ہیں ان کو ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور سال میں جو رمضان کا مہینہ اللہ نے فرض کیا ہے روزے کے لیے اس میں روزے رکھو، وَآتُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور تمہارے مال جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ اور سال بھر کا عرصہ گزر جائے تو تم اپنے مال کی زکات دو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور تمہارے جو عمرہ ہیں، تمہارے بادشاہ ہوں گے، تمہارے خلیفہ ہیں، تمہارے بڑے ہیں، تم ان کی باتوں میں ان کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ تدخلوا جنت ربکم، اگر تم ان 5 پر عمل کر لو گے تو تم جنت میں، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عزیز ساتھیو، اس کے اندر ذکر کیا گیا وصلوا خمسکم، تم نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، یہی وجہ ہے شہادتین کی گواہی کے بعد سب سے پہلے جو چیز ایک مسلمان پر فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز، اور یہ کب تک باقی رہتی ہے؟ جب تک ایک انسان کے ہوش و حواس برقرار ہے۔ اگر جسم ساتھ نہیں دیتے، لاغر ہو گئے ہیں یا کسی حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں، دماغ کام کرتا ہے نماز ادا کرنی ہے، اس کو وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، اگر تیمم اور وضو بھی کرنے سے قاصر ہے تو بھی نماز اس کو پڑھنی ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اپنے خیال میں گویا کہ وضو کرے گا وہ اور نماز ادا کرے گا، دماغ اگر کام کر رہا ہے اس کا، تو نماز معاف نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جب تک ہوش و حواس برقرار ہے آپ کو نماز ادا کرنی، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے قیامت کے دن آپ سے سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان قربانیاں کیے ہیں، کیا کیا جتن نہیں کیے قربانی کے لیے، بتائیے آپ۔ اچھا بکرا ہونا، موٹا تازہ فربا ہونا، ہم نے اپنی گاڑی کمائی حلال کی لگائی، لائے، قربانی کیے، لیکن اللہ تعالی کو قربانی کے اندر مقصود کیا ہے بتائیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا تمہارا جو گوشت ہے، خون ہے، جو بکرا تم ذبح کیے، جو جانور ذبح کیے، وہ اللہ کے کچھ نہیں پہنچا۔ کیا پہنچا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تمہارا تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچا، خلوص کے دل کے اندر جو موجود تھا۔ اور یہی چیز تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے بھی چاہی۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب دونوں باپ بیٹے ایک قربانی کرنے کے لیے اور دوسرا قربان ہونے کے لیے دونوں جب تیار ہو گئے تو کیا ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں قربان ہونے دیا؟ نہیں۔ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب پورا کر دیا، تیرا بیٹا اسماعیل قربان ہونے کو تیار ہو گیا،
اور تو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور تو نے لٹا دیا، چھری پھیر دی، قد صدقت الرؤیا، میں نے تجھے جو خواب دکھلایا تھا تو نے اس کو پورا کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی عطا کر دی۔ تو آپ غور کیجئے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، گوشت اور خون اور چپڑے اور کچھ بھی اللہ کو نہیں پہنچتے، تقویٰ۔ اور یہی تقویٰ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا بھی دیکھا، جب پوری طرح تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کر لی۔ تو عزیز ساتھیوں، اگر ہم متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ کا ڈر ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ قربانی کے لیے تو ہم آگے آگے، لیکن اللہ رسول کا جو فرمان ہمارے سامنے ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، جبکہ تقاضا یہ ہے اگر اللہ کا ڈر ہمارے سینے میں ہے تو ہمیں چاہیے اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی کوئی مسلمانی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے؟ صحابہ کرام کے یہاں یہ تصور نہیں تھا، ان کے یہاں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اگر جماعت میں تکبیر اولا تحریمہ میں نہ پہنچے تو صحابہ کرام سمجھتے تھے یہ منافق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے لا حد فی الاسلام، جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حق نہیں، کوئی حصہ ہی نہیں۔ عزیز ساتھیوں، نماز کی پابندی کریں، اپنے اہل و عیال کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، یہی تقاضا ہے۔ تقوی کی بات آئی تو یاد رکھیں تقوی میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے کسی مشکل میں گھر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو تقوی کا بڑا فائدہ ہے۔ اب نماز کا بھی معاملہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو فرمایا وہ یہ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو ہوگا نماز کا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز صحیح ہو گئی تو سارے اعمال اسی پر درست ہو جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز بگڑ گئی تو اس کے سارے اعمال اسی طرح بگڑ جائیں گے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا يُنظَرُ فِي صَلَاتِهِ، اس کی نماز کو دیکھا جائے گا سب سے پہلے قیامت کے دن۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، نماز صحیح نکلی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور کسی کی نماز بگڑ گئی تو پھر وہ خسارے میں پڑ گیا، نقصان میں پڑ گیا اور ذلیل و خوار ہوگا قیامت کے دن۔ عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر والے دن مینا میں خطبہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی جو اسلامی باتیں ان کا ذکر کیا کہ تم روزہ رکھو، مالدار و زکوٰۃ دو، اور جو کمیونٹی ہے اس میں تمہارا بڑا جو ہے اس کی بات مان کے چلو، اپنے عمرہ کی گھرچے کی جو شرعی اصطلاح ہے، کوئی خلیفہ، کوئی بادشاہ، کوئی والی، اب آج تو موجود نہیں ہے الا ماشاء اللہ، لیکن اس معنی میں ہمارا جو بھی ہے بڑا بہرحال اس کی بات ماننی۔ گھر کا بھی سربراہ ہو سکتا ہے، مسجد کا صدر ہو سکتا ہے، اور کسی کمیٹی کا، اور کسی جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں، بہرحال بڑوں کی باتیں مان کے چلیں گے۔ اس کو ابھی ذکر اللہ کے رسول نے کیا، اور پھر آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟
تدخلوا جنت ربکم، اگر تم ان باتوں پہ عمل کر لو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کوئی بڑی چیز نہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ایک روایت کے اعتبار سے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، اللہ نے اگر توفیق دی ہے حج بیت اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے بڑوں کی، عمرہ کی معروف کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر کفر کا حکم دیں گے، گناہ کا حکم دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، جو صحیح بات ہے قرآن سنت کی اسی پر ہم ان کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا تم جنت میں اپنے رب کے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، مولا کریم ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، اور جو نیک اعمال ہم کیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شرف قبولیت بخشے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جو لوگ حج پر گئے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنا دے، اور ان کی تکالیف کا اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے، ان کے مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یقیناً وہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔